صہیونی حکومت نے لبنان کے مختلف علاقوں من جملہ بیروت کے زاہیہ علاقے پر آج بھی وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں 13 لبنانی اور شامی شہری شہید ہو گئے۔ المیادین چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی بیروت کے علاقے زاہیہ اور اسی طرح لبنان کے مختلف علاقوں شقرہ بالبق، مرجعون العین اور البقاع سمیت متعدد شہروں اور علاقوں پر وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بھی اعلان کیا ہے کہ تیردیہ کے علاقے میں شہری دفاع کے مرکز پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ المیادین کے نامہ نگار نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان کے بالبق علاقے پر جارے صہیونی حکومت کی بمباری میں 9 شہری شہید ہوئے ہیں، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے آج صبح سے اب تک متعدد بار شام کی سرحدوں تک لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میزائلی لانچ پلیٹ فارم سمیت حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے درجنوں اہداف پر بمباری کی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بھی ہفتے کے روز لبنان کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 33 شہریوں کے شہید اور 200 کے قریب کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ لبنان پر گزشتہ پیر کے روز سے شروع ہونے والے صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے نتیجے میں 783 لبنانی شہری شہید اور 2312 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ خیال ہے کہ صہیونی فوج نے پیر 23 دسمبر سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بڑے پیمانے پر اپنے حملے شروع کر دیے ہیں اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کے بعد احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ریلیوں کا انعقاد امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کراچی کی جانب سے کیا گیا۔ ریلیاں گلستان سوسائٹی سے جمالی پل نمائش چورنگی کے قریب، امام بارگاہ شاہ خراسان سے امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام تک نکالی گئیں۔ اورنگی ٹاؤن اور اسٹیل ٹاؤن میں بھی حسن نصر اللہ کی شہادت کے حوالے سے احتجاج کیا گیا۔ حسین آباد سے نکالی گئی ریلی ملیر 15 پر ختم ہوئی۔ احتجاج کے شرکاء میں بچے اور بزرگ شہری بھی شامل تھے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اسی طرح شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید احتجاج کیا اور غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی شہید القدس سید حسن نصر اللہ کی مظلومانہ شہادت پر احتجاجی مظاہروں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی جارحیتوں کے جواب میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام اور لبنان و لبنانی قوم کے دفاع اور تحریک استقامت کی حمایت میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی مرکز کو نشانہ بنایا اور فادی کے 1 اور 2 قسم کے میزائلوں سے حملہ کیا۔ پریس ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ لبنان کی تحریک استقامت نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں طبریہ پر 5 میزائل فائر کیے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یہ سب حملے صہیونی جارحیت کے جواب میں کیے جا رہے ہیں اور اس قسم کے حملے بدستور جاری رہیں گے۔ حزب اللہ لبنان نے سنیچر کو بھی صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلی حملے کیے تھے۔ عراقی مزاحمت نے تل ابیب میں ایک اہم ہدف پر حملہ کیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تل ابیب میں ایک اہم ہدف پر حملے کا اعلان کیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عراقی اسلامی مزاحمت نے تل ابیب میں ایک اہم ہدف پر حملہ کیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصبوں کے خلاف جدوجہد، فلسطین و لبنان کے عوام کی مدد اور صہیونی حکومت کی طرف سے بچوں، خواتین اور بوڑھوں سمیت عام لوگوں کے قتل عام کے جواب کے لیے عراق کی اسلامی مزاحمت کے مجاہدوں نے
ہفتے کی صبح تل ابیب میں ایک اہم ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ بیان میں اسی طرح زور دیا گیا ہے کہ دشمن کے ٹھکانوں کو زیادہ شدت کے ساتھ نشانہ بنایا جائے گا۔ عراقی استقامتی تحریک نے ایلات بندرگاہ پر بھی صہیونی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے شمال میں واقع الدریش کے علاقے پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں 3 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کے نصیرات کیمپ اور شمال مغربی علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں کئی رہائشی مکانات تباہ اور متعدد فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے رفح کے مشرق میں الجنینہ کو بھی حملے کا نشانہ بنایا۔ جبالیہ کیمپ میں العلمی علاقے پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ الشعبیہ کراسنگ پر صہیونی جارحیت میں ایک فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے۔ اس علاقے کے لوگوں نے ایندھن کی کمی اور وسائل نہ ہونے کی بنا پر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر شہداء اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ غزہ کی جنگ ایسی حالت میں 359ویں روز میں داخل ہوئی ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں فلسطینی عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت اور ان کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 41,586 فلسطینی شہید اور 96,210 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دراصل فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے ایک بیان میں اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے کہ شہید حسن نصر اللہ نے ایسے افراد کی تربیت کی جنہوں نے اپنے اسلامی مشن کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور وہی اپنے مشن کو اختتام تک پہنچائیں گے، کہا کہ فلسطین اور لبنان کے تمام جہادی گروہ اپنی جد و جہد مسلسل جاری رکھیں گے اور یقین ہے کہ کامیابی ان کے نقش قدم چومے گی۔ الحیہ نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی زندگی جہاد و استقامت اور فداکاری کا ایک نمونہ ہے اور ان کی راہ حقیقت و حقانیت میں ان کے بیٹے نے بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ نہ صرف یہ کہ کبھی خستہ و مایوس نظر نہیں آئے بلکہ مسلمانوں کی عزت و وقار اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے دفاع میں مسلسل ڈٹے رہے۔ خلیل الحیہ نے کہا کہ حزب اللہ کے سربراہ نے اپنی پوری زندگی ایک مجاہد کی حیثیت سے بسر کی، یہاں تک کہ اسلام کی راہ میں شہید ہو گئے۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شہری آبادیوں پر اسرائیلی حملے تشویشناک ہیں، جبکہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے خطے میں عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی مہم جوئی پر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان لبنان کے عوام سے یکجہتی کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے شہری آبادیوں پر مسلسل حملے تشویشناک ہیں، عالمی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو خطے میں اس کی مہم جوئی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے باز رکھے اور مشرق وسطیٰ میں امن بحال کریں۔ ترجمان کے مطابق حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہادت پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید خطرات سے دوچار کرے گا۔ واضح رہے کہ جمعے کو دہشت گرد اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے احتجاج اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مقدمہ تھانہ نیو ٹاؤن میں سب انسپکٹر عمر صدیق کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں سرکاری امور میں مداخلت، بلوہ، سرکاری گاڑی پر پیٹرول بم سے حملے کے الزامات شامل ہیں۔ ایف آئی آر میں توڑ پھوڑ کی منصوبہ بندی کرنے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ 45 رہنما و کارکن ایف آئی آر میں نامزد کر لیے گئے۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے ٹائر اور کپڑے جلا کر
عوام الناس کا راستہ روکا، مشکلات پیدا کی۔ ملزمان نے جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ کیا، پولیس نفری نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس نے 5 ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں خلیل، عمران، صداقت، یاسین اور طاہر شامل ہیں۔ ملزم طاہر کے قبضے سے پولیس نے پیٹرول کی بوتل بھی برآمد کی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی پولیس نے لیاقت باغ میں احتجاج کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 4 تھانوں میں مقدمات درج کر لیے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پنجگور ضلع میں دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے 7 مزدوروں کو قتل کر دیا۔ پاکستان کے مقامی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور میں دہشت گردوں کے گھر میں گھس کر فائرنگ سے 7 مزدور جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کا واقعہ پنجگور کے علاقے خدا بادان میں پیش آیا، جس سے 7 مزدور جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ مزدوروں کا تعلق ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے تھا۔ واقعے کے بعد زخمی شخص اور لاشیں ضلع اسپتال پنجگور منتقل کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پنجگور میں مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج پھر دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گرا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد بزدل اور انسانیت سے بے بہرہ ہیں، وہ کب تک بلوں میں چھپیں گے، چن چن کر بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ محنت کشوں مزدوروں پر حملوں کے بہیمانہ واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے متعلق ہر ممکن اقدامات کی ہدایت بھی کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے